بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ ایک کہاوت ہے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اور جب چنے آئے ہیں تو اب دانت نہیں ہیں۔ تو یہی صورتحال اکثریت ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو بی ایس کرنے کے بعد ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو کرکٹ میچ کے کھلاڑی کی طرح جلدی پیویلین واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے پاس سی جی پی تو بڑی ہائی ہوتی ہے لیکن نالج نہیں ہوتا۔ تو نمبر کسی انٹرویو کے لیے، جاب کے لیے تو انٹری تو کروا دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو منوانے کے لیے نالج بھی ضروری ہے۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن نمبر نہیں ہوتے، تو وہ بھی اسٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل @بسم اللہ مجاہد۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ان اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کے لیے ہمارے سینئر پروفیسر صاحبان کیا کہتے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میرا نام ندیم احمد کیسرانی ہے، ایسوسیٹ پروفیسر آف فزکس ہوں، اور ابھی پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان کی ذمہ داری ہے مجھ پہ۔ اس سے پہلے میں سابق چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فزکس غازی یونیورسٹی رہا۔ تو ایسے بچے، آج میرا مخاطب وہ بچے ہیں جو ان فیوچر بی ایس فزکس میں اپنا مستقبل تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا فیوچر میں بی ایس فزکس کرنا چاہ رہے ہیں، یا فزکس میں ان کا انٹرسٹ ہے۔ تو ان بچوں کو میں مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں کرنا چاہوں گا۔ بی ایس فزکس جو ہے بیٹا، بیسیکلی جو ہمارا بچہ جب فزکس کرتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ اب سائنٹسٹ ہے، بنیادی طور پہ یہ سائنٹسٹ کا فیلڈ ہے۔ اور عموماً ہمارے بچے بس آج کل کے حالات میں یہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم فزکس کریں گے تو شاید ہم کو ٹیچر ہی لگ جائیں گے اور اسی فیلڈ کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، فزکس جو ہے ایک براڈ بینڈ وائڈ اسپیکٹرم والا سبجیکٹ ہے۔ آپ اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں، بہت زیادہ اس کی مارکیٹ میں جو ہے اس وقت ڈیمانڈ ہے۔ تو پہلے تو آپ لوگ یہ مائنڈ بنا لیں کہ آپ نے اس کو کسی ڈگری کے حصول کے لیے یا کسی جاب یا ٹیچنگ کے لیے ہی صرف فوکس نہیں کرنا۔ فزکس جو ہے وہ بیٹا بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے۔ ٹیچنگ کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈ ہیں جن میں ہمیں فزکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں ڈی جی خان کے انوائرمنٹ کی بات کروں تو یہاں ہمارے فزکس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ٹیچنگ کے علاوہ، یہاں ہمارے پاس اٹامک انرجی کمیشنز میں بہت اچھی ہینڈسم پیکج کے ساتھ جابز آفر کی جاتی ہیں فزکس والوں کے لیے۔ آپ اس طرف جا سکتے ہیں۔ یہاں ڈی جی خان میں ایک بڑا یونٹ سیمنٹ فیکٹری کا ہے، وہاں پہ بھی فزکس والوں کی مانگ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈی جی خان میں ایک ٹریکٹر فیکٹری بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جس میں فزکس والے لوگ جو ہیں۔ اس کے ساتھ پاور سیکٹر میں فزکس والوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو آپ ان تمام ڈائمینشنز کو دیکھ کے جب بی ایس فزکس میں آئیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ تمام ٹارگٹس رکھیے گا کہ ہم ان فیلڈز میں جا سکتے ہیں۔ فزکس میں اپنا انٹرسٹ بنانے کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے فرام یور ایوری ڈے لائف، فزکس آف ایوری ڈے لائف، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں 10 دفعہ کسی چیز کا انرجی سیور کا ذکر سنتے ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ انرجی سیو کیسے کرتا ہے؟ اگر کوئی ڈی سی انورٹر آپ بول رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہ ڈی سی انورٹر کیا چیز ہے، ایل سی ڈی اور ایل ای ڈی ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے۔ پہلے جو ہے وہ ٹیلی ویژن تھا، ٹیلی ویژن کے بعد پھر وہ ایل سی ڈی، اور آج کل جو ہے وہ ہم ٹی وی کی سکرین کو ایل ای ڈی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ ایک سمپل ہینڈ پمپ کے پیچھے کیا پرنسپل ہے، وہ کیسے زمین سے پانی باہر نکال لیتا ہے۔
اس طریقے پہ بیٹا آپ نے دیکھنا شروع کرنا ہے. فزکس آپ کو آسان لگے گی, آپ کا انٹرسٹ ٹورڈ دا فزکس وہ گریجولی ڈیولپ ہونے لگے گا, اور آپ ہر چیز میں فزکس کے پہلو کو تلاش کرنے لگیں گے. اس سے بیٹا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو پرائمری کنسیپٹ ہیں فزکس سے ریلیٹڈ وہ بہت انہینس ہوں گے, اور آپ کا انٹرسٹ گریجولی فزکس میں اسٹرانگ ہوتا جائے گا, اور آپ آگے اور آگے کی طرف, اور آپ کے اندر جو فزکس پڑھنے کا پوٹینشیل اور شوق ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوگا. تو میں ایسے تمام اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا ہوں جو ان فیوچر فزکس میں اپنا مستقبل بنانا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کہیں گے, بہت اچھا سبجیکٹ ہے, اینڈ یو مسٹ بی فوکسڈ, اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ فزکس اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری فیلڈز ہیں, ان میں آپ اپنا یہ جو فیوچر ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بیسٹ آف لک. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد نعیم ذوالفقار, ایسوسیٹ پروفیسر کیمسٹری. اس شارٹ ویڈیو کا مقصد جو ہمارے اسٹوڈنٹس بی ایس کیمسٹری کر رہے ہیں ان کی خدمت میں کچھ تجاویز پیش کرنا ہے. بی ایس کیمسٹری جو ہے وہ ایک بہت ماشاءاللہ پاورفل قسم کا سبجیکٹ ہے, اور اس کی بہت ساری اپلیکیشنز بھی ہیں. لیکن عام طور پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بی ایس سی کی جب ڈگری لے کے وہ فارغ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈگری تو ہوتی ہے, لیکن جو نالج ہونا چاہیے جس لیول کا, وہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے کہ وہ نالج اس کے پاس نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بس زیادہ تر توجہ ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو نوٹس ہیں ان کو ایسا تیار کر لیا جائے, جو مارکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کر لیں, تو وہ نالج کی کوشش نہیں کرتے. اور پھر جب سیٹس نکلتی ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, تو ان کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو خاص طور پہ انٹرویو میں بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس سے سارا کا سارا جو ان کا نالج چیک کر لیتے ہیں. اس لیے آپ نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ صرف ایگزام ہی پاس نہ ہو بلکہ ہمارے پاس کچھ سالڈ نالج بھی ہو. بے شک ایگزام پاس کرنے کی ڈگری کی جو ہے وہ بہت ہی ایک اولین پرائمری امپارٹنس ہے, لیکن نالج بھی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو ٹاپک بھی آپ پڑھتے ہیں وہ صرف ٹھیک ہے ایگزام کے لیے تو آپ نے تیار کیا, لیکن ساتھ ساتھ جو اس کی بکس اویلیبل ہیں جو آپ کے سلیبس میں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ بکس پڑھیں. اور آج کل جو ہے ان کے لیکچرز اویلیبل ہیں, ویڈیوز لیکچرز موجود ہیں, بہت ساری ویب سائٹس ہیں. تو خاص طور پہ جو خان اکیڈمی ہے سائنس کے حوالے سے, کیمسٹری کے حوالے سے, ان کی بہت اچھی ویڈیوز ہیں. تو یہ آپ ان کے صرف اس ٹاپک کو ایز سچ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے تیار نہیں کرنا, بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ٹاپک کی جو ہمیں لاجک ہے, جو ڈیپتھ ہے, وہ بھی پتہ ہو. تو اس سے جو ہے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس ٹاپک کا بھی لیکچر کلاس میں ہونا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس لیکچر کو گھر سے پہلے سے دیکھ کے جائیں, اور اس کے بارے میں جو لٹریچر آج کل تو انٹرنیٹ پہ بہت فریکوینٹلی اویلیبل ہے, آپ اس کو دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں. تو اس طریقے سے جو ہے ٹاپک میں آپ کی کمانڈ بہت بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ پریکٹیکلز جو ہیں وہ ہم اس میں بہت غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلز پہ اگر توجہ نہیں دی جائے گی اس سے بھی پھر جو ہے وہ سبجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ بہت کمانڈ بہت کمزور رہ جاتی ہے. اور انٹرویو کے دوران جو ہے وہ
ایگزامینرز وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو کنڈکٹ کرنے والے، وہ لازماً کوئی نہ کوئی کویسچن جو ہے وہ پریکٹیکل سے ریلیٹڈ لازمی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تو وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے جو لیبز ہیں وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ اٹینڈ کیا کریں، ریزلٹس جو ہیں وہ چیک کیا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان معروضات پہ میری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عمران علی ایسوسیٹ پروفیسر زولوجی آپ سے مخاطب ہوں، جو کالج لیول سے یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، بی ایس پروگرام میں زولوجی میں جو ایڈمیشن لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ زولوجی ایک اپلائیڈ سبجیکٹ اور بڑی اس میں ٹیکنیکلٹی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک یوں سمجھے کہ لائف سائنسز میں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہوتا ہے بایو کا، اس کو مزید اس نے ایکسپینڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس کی پریکٹیکل اورینٹیشن ضرور کریں۔ آپ فیلڈ میں، اپنے مضافات میں، اپنے علاقے میں، اپنے کنٹری میں جو اینیملز ہوتے ہیں، جو ایگزامپلس آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، کوشش کریں ان کو وہاں پہ فوکس میں رکھیں، اور جتنا آپ توجہ تھیوری ایگزام میں دیتے ہیں اتنا ہی پریکٹیکل میں ضرور دیں۔ صرف اپنے آپ کو گریڈز تک اورینٹ نہ کریں، یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات، جو ہم گریڈز کو لینے کے لیے، سی جی پی اے کو امپروو کرنے کے لیے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے پریپریشن کرتے ہیں، وہ کافی نہیں ہوگی، اور آپ کا جو گیون سلیبس ہے اس کے اینڈ میں جو ریفرنس بک اور ٹیکسٹ بک مینشن ہوتی ہے، تو شارٹ کٹ اور ہنٹس اپنے خود بنائیں، کسی اور کے لکھے نوٹس کو فالو نہ کریں۔ وہاں سے ضرور جو ہے آپ ان بکس کو ضرور فالو کریں۔ اوریجنل آتھر کی بکس اگر نہیں لے سکتے، لو پرائس والیوم اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات کہ اگر آپ کے پاس جو ہے جو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہو، تو اس سے ریلیٹڈ آپ اگر ایک کی نوٹس اور ڈائری اگر بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ ایک اس کا پارٹ ہوتا ہے کلاسیکل پارٹ، وہ کبھی بھی جو ہے آپ کا ضائع نہیں ہوتا، اسی کی طرف توجہ رکھیں، وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ اور دوسرا جو ریسرچ اورینٹڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اگر ابھی سے سٹارٹ سے ہی فوکس میں رکھیں گے تو اینڈ میں جب آپ کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں، پبلک سروس کمیشن میں لیکچرشپ کے لیے، یا کوئی بھی سبجیکٹ بیسڈ، یا آگے ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے، آپ ایم فل کے لیے، ایم ایس یا پی ایچ ڈی کے لیے جب آپ ایڈمیشن ٹیسٹ میں جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو دوبارہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کاوشوں سے نوازے۔ والسلام۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عامر کریم، اسسٹنٹ پروفیسر آف انگلش۔ میرے کالج کے طلباء ویسے اوورال بھی جو انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد بی ایس انگلش کا سوچ رہے ہیں، تو بی ایس انگلش کرنی چاہیے۔ انگلش ابھی تک پریسٹیجیس تو ہے ہی ہے سبجیکٹ، اور ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ابھی تک بھی انگلش کی اچھی خاصی امپورٹنس ہے، اور خاص طور پہ ریٹن انگلش جو ہے، آپ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کہیں پہ بھی مقابلے کے امتحان میں جائیں گے تو انگلش کمپریہنشن، انگلش ایسے، پریسی، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو بی ایس انگلش جو بچے کرنا چاہتے ہیں، میری ان کے لیے ایک جو ون لائنر نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ امپروو یور ریٹن انگلش۔ جتنا ہو سکے آپ اچھی تحریر انگریزی میں لکھنے کے قابل کریں خود کو۔
پھر ہی آپ کہیں مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں. باقی اسپوکن آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گی جب آپ 4 سال گزارتے ہو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں اور وہاں اپنے فیلوز کے ساتھ. ویسے بھی سوشل میڈیا کے دور میں ایکسپوجر بہت زیادہ ہے بچوں کا, تو اسپوکن آپ کی کافی بہتر ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ہمارے جو بچوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور میں خود بی ایس کے بچوں کو پڑھاتا ہوں, جب وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے جاتے ہیں تو وہ ایک پیغام جو لکھتے ہیں فیس بک پہ جا کے یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے, تو اس ایک پیغام میں ان کی اتنی گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں کہ بڑا ہی امبیرسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ نے گرامر, بیسک گرامر جو ہے, اور وہ اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بکس پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو, لیکن پریکٹس ایز مچ ایز یو کین, اور کسی بھی ٹیچر سے آپ کانٹیکٹ میں رہیں جو آپ کو پرائیویٹلی اس حوالے سے گائیڈ کرے. تو ریٹن پہ جتنا زیادہ آپ فوکس کرو گے, جتنا آپ کی کمپوزیشن اچھی ہوگی, اتنا ہی آپ کو آگے ڈگری مکمل کرنے کے بعد فائدہ ہوگا. تو دوسری یہ کہ آپ نے اپنے اندر انالیٹیکل ایبیلٹی پیدا کرنی ہے, کریٹیوٹی ہونی چاہیے آپ میں. محض یوں نہیں ہے کہ 4 سال وقت گزاریں آپ بی ایس انگلش میں اور اس کے بعد وہی حالت ہو جیسے آپ پہلے تھے. تو انگریزی ادب جو ہے, کوئی بھی ادب دنیا کا, وہ انسان کو ایک ریفائنڈ ہیومن بینگ بناتا ہے. تو وہ ادب کی انکلکیشن اپنی جگہ ہوگی, وہ آپ پہ ویسے امپیکٹ کرے گا. تو آپ نے اپنی ریٹن لینگویج جو ہے, ریٹن انگلش جو ہے, اس پہ میکسیمم فوکس کرنا ہے, میری یہ نصیحت ہے. اور وہاں پہ بھی جا کے بی ایس میں ٹیکسٹ بک جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, خاص طور پہ ڈرامہ, ناول, کوئی ایک ناول اگر آپ بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کی انگلش آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. کوئی پروز کا ایک ورک پڑھ لیں گے تو جتنا زیادہ آنکھ کان کھلے رکھیں گے اپنے, انگلش کے سٹرکچر کو آپ جانچیں گے, تو یہ آپ کے اندر خود بخود گتھ جائے گا, اور آپ ایک جسے کہتے ہیں ریفائنڈ کریکٹر کے طور پر سامنے آئیں گے, اور مارکیٹ میں بھی آپ کی ویلیو ہوگی. تھینکس. محمد اکمل سرکانی کاسٹ ہے, میری بلوچ فیملی سے تعلق ہے. میں پروفیسر ہوں میتھمیٹکس میں. ابھی میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈی جی خان میں پڑھاتا ہوں. اس بی ایس کلاسز ہیں, اس کے لیے آپ کو تیاری جو کرنی ہے, اس میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے. سیمسٹر سسٹم میں یہ ضروری ہے, یعنی جب اینول آپ دیتے ہیں اس میں پورا سال آپ پڑھتے ہیں, پورا سال پڑھتے ریپیٹ کرتے ہیں اس کے بعد. لیکن سیمسٹر میں کیا ہوتا ہے, 3-4 مہینے میں بالکل سیمسٹر مکمل ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے شروع سے اسٹڈی کرنی ہے. یعنی جو بھی ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے, میتھ جو کوئی بھی سبجیکٹ ہے, میتھ میں خاص کر جو بھی چیز پڑھاتا ہے آپ نے سمجھنا ہے. نہیں سمجھ آتی اپنے ٹیچر سے بار بار سمجھیں, اس کو سمجھ کے پھر اس کی تیاری کریں, اور اچھی طرح تیاری کریں. اور اس میں بھی MCQs اہم ہے, MCQs اس پہ زور لگائیں. باقی چیزیں بھی سمجھ کے آپ تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ شروع سے ان دا بگننگ جیسے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے سستی نہیں کرنی, ایبسینٹ نہیں رہنا, بعد میں کر لیں گے خیر جب مہینے پڑھیں بعد میں دے دیں گے امتحان, ایسا نہیں کرنا. جیسے ہی کلاس سٹارٹ ہو فرام دا فرسٹ ڈے آپ نے اپنی تیاری شروع کر دینی ہے میتھ کے لحاظ سے. پھر اس کو بار بار تیار کرتے رہیں, ریپیٹ کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور آپ نے اپنے سینئر دوستوں سے پوچھ کے دیکھیں, جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, اس میں کیا ہوتا ہے, اب بچوں کو بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ ویکٹر لکھتے ہیں, ویکٹر کا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی سمال لکھ دیتے ہیں, کیپٹل کو بھی سمال لکھ دیتے ہیں. سیٹ ہے, سیٹ کا ایلیمنٹ ہے اگر اے, اگر سیٹ کو آپ نے کیپٹل سے ڈینوٹ کیا ہے تو آپ سیٹ کے جو ڈینوشن ہے اس کو بھی سمال اے سے ظاہر کرتے ہیں, ایلیمنٹ کو بھی سمال اے سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بیٹا. اسی طرح سے آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ BS 5th سیمسٹر میں اکثر بچے جو ہیں میٹریسز اور اس کا ڈیٹرمنٹ فرق بھول جاتے ہیں.
میٹریسز کو بھی کھول لیتے ہیں اور ڈٹرمننٹ کو بھی ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کنسیپٹس بنائیں اور ان کو اچھی طرح تیار کریں اور فیلڈ میں جا کے، تاکہ انٹرویو میں آپ کو تکلیف نہ ہو، اور تھارول اسٹڈی کریں۔ یہ نہیں شارٹ کویسچن، ایک چیپٹر پڑھ لیا، آدھا پڑھ لیا، چلو بھائی امتحان تو پاس کر لیا، امتحان تو پاس کر لیا، نمبر بھی اچھا آ گیا، لیکن جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پھر مسئلہ ہوگا۔ تو آپ اپنی تھارولی تیاری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ میرا اور آپ کا تعلق دوسرے تیسرے سیمسٹر سے ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ 8 سیمسٹر تک رہے گا، جو ڈیو سبجیکٹ ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن آج جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ اوور آل بی ایس باٹنی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور جو میری آبزرویشن رہی ہے اور ڈیورنگ اپنا جو عرصے سے ہم لوگ 2010 سے اس فیلڈ سے ہوں میں، تو وہ دیکھنے میں نظر آیا ہے بی ایس باٹنی اسپیشلی جو انڈر گریجویٹ کلاسز ہیں وہاں پہ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے، بچے جو ہیں اپنے سلیبس کی طرف نہیں آتے، جو آپ کو کانٹینٹ یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے اس کو فالو کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، شارٹ وے جو ہے وہ اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختلف مارکیٹ کے اندر گائیڈ بکس جو ہیں، شارٹ نوٹس جو ہیں، ہینڈ آؤٹس ہیں، یا مختلف پیچز کے اندر آپ کو جو تھیوری اور پریکٹیکل کا میٹیریل جو ہے اویلیبل ہے اس کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مین اسٹریم کی طرف نہیں آتے۔ عرصے سے یہ سروے میں کر رہا ہوں، بچے نہ تو کبھی لائبریری جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا انٹرسٹ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ان سے کہا جائے کوئی گوگل سرچ کر لے بیٹے، گوگل اسکالر پہ آ جائیں، کوئی آرٹیکل دیکھ لیں، آرٹیکل تو دور کی بات ہے، اپنے سلیبس کا کسی پورشن کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اس میں اگر ایک اور ان کو اب جو ہے اویلیبل ہے، یہ آن لائن کلاسز جو ہیں، مختلف ہمارے جو یوٹیوبر ہیں، اس سے کافی آپ کو مدد ملتی ہے، انٹرنیشنل، نیشنل اور اپنے ریجن کے حوالے سے۔ آپ نے اگر فلورا اسٹڈی کرنا ہے، جب تک آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ لوگ یوں سمجھیں پراپر باٹنی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے۔ جسٹ آپ ڈگری ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے اور لیو اٹ، چلے جائیں گے۔ جیسے فیلڈ میں آتے ہیں تو بلائنڈ ہیں آپ، تو پھر تو وہاں پہ آپ کا پھر کوئی ورتھ نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ کی بیس لائن، آپ کو بیسکس آنی چاہیے۔ لائبریری وزٹ کریں اور ریسرچ کے حوالے سے اور دوسری اپنی تھیوری کے حوالے سے نا نیشنل انٹرنیشنل جو آرٹیکل ہیں وہ پڑھیں، یا ایٹ لیسٹ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں آپ کے اندر نا، ریفرنس بک ہیں، ان کو فالو کریں، تب جا کے آپ کہیں جائیں گے۔ اور باٹنی کا اسٹوڈنٹ ہو اور اس کو اپنے ریجن اور علاقے کا فلورے کا نہ پتہ ہو، انبلیویبل۔ تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے علاقے کی بوٹینیکل جو پلانٹس کے نیم ہیں اور لوکل نیم ہیں یہ آنے چاہیے، یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہیں، یہ آگے جا کے آپ کو کہیں نہ کہیں پے کریں گے۔ اگر آپ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں، ڈیٹریک ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی آج کل ماڈرن سبجیکٹس آ گئے ہیں ہمارے پاس، جیسے بایو ٹیکنیک ہے اور مالیکولر بیولوجی ہے، اسی طرح اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہیں اور مختلف آپ لوگ آ سکتے ہیں، پیتھولوجی۔ لیکن کیونکہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بیسکس آنی چاہیے۔ باٹنی کے جو سبجیکٹ ہیں آپ کو ان کے اوپر فوکس آنا چاہیے، دین آپ کی انٹرسٹ بھی بڑھے گی اور آپ لوگ کامیابی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آج جو میرا ٹاپک یا میری آپ کو تھوڑی سی بریفنگ ہے یا لیکچر ہے میرا، اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ وزٹ کریں، لائبریری جائیں، اپنے آن لائن سرچ کریں، کسی نہ کسی طریقے سے اس آربٹ میں آ جائیں جہاں پہ ہمیں HEC لانا چاہتی ہے۔ آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے گائیڈ لائن جو ہیں، یہ ماڈل پیپر ہو گئے، یہ ہینڈ آؤٹس ہیں، ان کو فالو نہ کریں۔ اوکے بیٹے، بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے، اور دوبارہ یہی کہوں گا کہ لائبریری وزٹ کریں، آن لائن سرچ کریں، اور انٹرنیشنل اور نیشنل فیم کے جو ہمارے رائٹر ہیں ان کو فالو کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں مجاہد حسین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اسٹیٹسٹکس۔ میں ان اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوں جو BS کرنا چاہتے ہیں یا BS کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس،
स्टैटिस्टिक्स एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट में आप बीएस कर रहे हों तो आपको स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि जब आप के आखिरी सेमेस्टर में या उससे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, थीसिस का काम आता है, तो आपको एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट निहायत ही आसान सब्जेक्ट है, लोग इसको पता नहीं क्यों मुश्किल समझते हैं। स्टूडेंट असल में सब्जेक्ट को समझते नहीं हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर इसके कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर करें तो इससे आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कोई। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वो इस सब्जेक्ट में बिल्कुल ना घबराएं इस सब्जेक्ट से। ये तो बल्कि उनकी डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए मैं समझता हूँ ये सब्जेक्ट है। तो आप क्लास में जब टीचर्स के रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं, सुनते हैं, तो जब आप पूरा सेमेस्टर उनके सारे लेक्चर बाकायदगी से लेते हैं तो आपका 60 to 80% तो पेपर उन्हीं लेक्चर में से आ जाता है। बाकी 20-30% असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन में से होता है। तो मेरी तो आपको यही राय है कि आप स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हुए इनके टॉपिक्स को, कंसेप्ट इनका क्लियर करवाया करें, रट्टा ना लगाया करें, चाहे वो डेफिनेशंस हों, फार्मूलाज हों या कोई भी थ्योरी हो। जब आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और वो स्टूडेंट जो बीएस स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हैं या बीएस स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो वो भी अपने क्लास टीचर जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हों, कंपलसरी सब्जेक्ट हों, मेजर सब्जेक्ट हों, तो वो टीचर के लेक्चर पर फोकस क्या करें, बल्कि नोट्स लेकर इधर उधर ना देखा करें। बुक्स को स्टडी किया करें बजाय नोट्स पर डिपेंड करने के। फ़ौरन बुक्स पढ़ा करें। और ख़ास तौर पर आजकल तो आईटी का दौर है, तो आप स्टैटिस्टिकल पैकेजेस पर ज़्यादा ज़ोर दें, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरात अब्बास और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज डीजी खान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा जो आज खिताब है वो उन बच्चों से है जो इंटर के बाद इकनॉमिक्स को चूज़ करते हैं और उसके बाद फिर आप बीएस में जो आ जाते हैं, इकनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं। नॉर्मली देखा ये गया है जैसे ही बच्चे क्लासेस में आते हैं तो उनका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका अपना पसंद का मजमून नहीं होता। एडमिशन वो ले लेते हैं लेकिन बाद में वो कहते हैं जी कि इस सब्जेक्ट में हमारी दिलचस्पी नहीं है। इकनॉमिक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर कम होने की वजह से, एडमिशन्स का मेरिट कम होने की वजह से उन्होंने एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है लेकिन उसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जब इकनॉमिक्स को चूज़ करें तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बेसिक है। उसके बाद जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपका जो पहला काम होना चाहिए वो उस सब्जेक्ट को आप देखें। जो जो सेमेस्टर है उसके कोर्स आउटलाइन है, जो भी कोर्स कंटेंट्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। यानी आपके पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 साल होते हैं और इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो फंस जाते हैं। बेहतर ये है कि हर सेमेस्टर में और पार्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के हवाले से जो जो भी सब्जेक्ट ऑफ़र हो रहे हों आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। उसके साथ साथ इसके बाद जो सबसे बड़ा मरला है जब आपकी डिग्री हो जाती है और आपको ये पता नहीं चलता कि आगे हमने क्या करना है, तो ये आपने माइंड बनाना है 6 सेमेस्टर से 7 सेमेस्टर से कि आपने किस डायरेक्शन को मूव करना है। यानी इकोनॉमिक्स करने के बाद आपके पास 2-4 ऑप्शन हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, आप कंपटीशंस के पेपर्स के लिए जा सकते हैं या फिर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो इन तीनों के लिए सबसे जो बुनियादी
पॉइंट है वो है आपके कोर्स कंटेंट्स, यानी आप बुक्स को रीड आउट करें, मैक्सिमम कंटेंट्स कवर करें। उसके बाद फिर जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स की बुक के साथ साथ इकोनॉमिक्स के सिलेबस को थॉरली रिवाइज करें आपकी जब डिग्री मुकम्मल हो। तो उसके लिए नेक्स्ट जो है आप जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली 1-2 स्किल्स हैं जो आपको इम्प्रूव करनी होंगी। एक स्टैटिस्टिक्स आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, प्लस कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर जिस तरह ईव्यूज़ है, स्टार्टा है, आर है, जो भी आप जिसमें आप इजी हैं, SPSS है, उस पे थोड़ा बहुत आप ग्रिप जो है वो लाजमी BS लेवल पे उसके लिए आप फेमिलियर हों, उसके साथ आप उसको इंस्टॉल करें और यूज़ करें। मेहनत जो होती है वो किसी भी सब्जेक्ट में की होती है सक्सेस के लिए, तो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग जो है वो इज़ अ की टू सक्सेस। आप हार्ड वर्क करें और इंशाल्लाह आप मायूस ना हो। और ये सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसके मल्टीपल जॉब्स जो हैं और आप वो जॉब्स ले भी सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल फरमाते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुदसियुल असल है, रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुज़र रखती है। तो दिल से जो है आप मुतालिया करें, इसी तरह जो है ऊपर से ना हो, दिल से पढ़ें, दिल से मुतालिया करें, दिल से सुनें, दिल से जो है फिर लिखें। तो ये चीज़ें आप आज़माएं, इसको भी वक्त दें। तो उर्दू में है जो आप कोशिश करें, जिस तरह एक आपको मज़मून दिया जाता है या कोई जुमला है, कोई लफ्ज़ है जी इसकी वज़ाहत करनी है, कोई शेर है, तो आप कोशिश करें उस शेर की निस्बत से अशार हैं ताल मेल खाते हुए मुदल्लल क्लासिकल मुस्तनद सकाबंद शोरा के कलाम हैं, उनमें से फिर उसी तरह के जो हैं अशार ढूंढें जो आपके उस दलाइल पे पूरा उतरे कि जी आप उस शेर से मुत्तफ़िक हैं। फिर उसके बाद आप कोशिश करें आयात, अहादीस, अक़वाल, इससे भी मिसालें यहाँ शामिल करें। और आपको चाहिए कि आप जो है कलम नीला अगर इस्तेमाल करते हैं पेपर में तो इसके लिए काला पॉइंटर साथ रखें और जो भी शेर हो, आयत हो, हदीस हो, कौल हो, उसको हाईलाइट करके लिखें। हाई ये भी एक तरह का, जिस तरह इंडिया में मिर्च मिसाला उसकी जो है लज्जत को दुबाला कर देता है, इसी तरह ये टूट के आजमाएं कि जो एक बच्चा लिखता हो उससे आपका जो मुनफरद हो, यही इनफरादियत है आपकी। हर दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से मुनफरद लिखने की कोशिश करे, अलग लिखने की कोशिश करे। मुमतहन को आपने मुतासिर करना है, मरूब करना है कि जी मैं गैर मामूली बच्चा हूँ। तो ये आपके नंबरात हैं, इनमें कोशिश करें ज़्यादा रफ्तार आपकी ज़्यादा हो, तेज़ हो, एतमाद हो, कटिंग आपकी इबारत में ना हो और पैराग्राफ की सूरत में लिखें। साफ़ सुथरा लफ्ज़ पे लफ्ज़ चढ़ा हुआ ना हो, मुनासिब वक्फ़ा हो। उसके बाद रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल करें, ये भी ज़रूरी है। अक्सर बच्चे इससे पहलू तही गफलत करते हैं कि जी रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल नहीं करते। ये नंबर आपके बढ़ाने में मरकज़ी इसका किरदार है, रमूज़ औकाफ़ का। इसको लाज़मी अपनी इबारत में बरतें और कोशिश करें आखिरी लफ्ज़ तक, आखिरी मिनट तक लिखते रहें, जब तक आपसे निगरान या अमला जो होता है वो आपसे खींच न ले। क्योंकि फिर उसके बाद ये करें, अगर फुर्सत हो तो फिर दोबारा से आप उसको देखें। इसके अलावा BS के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए भी यही हिदायत है कि वो भी मुतालिया करें। ज़रूरी नहीं कि निसाबी कुतब का मुतालिया करें, अखबारात पढ़ें, मकाला जात पढ़ें, उसके बाद सहीफ़ा जात पढ़ें, कालम पढ़ें, मज़ामीन पढ़ें और फिर नेट से जो है दीगर मवाद जो आपका निसाब है, सवाल है, आपका जो हिस्सा है, बाब है, उसके लिए आप इधर उधर से जो है मवाद ढूंढें और लिखें। कोशिश करें जितना हो सके। आपकी जो है हाथ की रफ्तार कम है, असल में आप लिखते नहीं है, जिसकी वजह से आपका हाथ चढ़ता नहीं, आप चलते नहीं, आप थक जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी जो रफ्तार बढ़ाने में मामन होगी वो आप जो है लिखें। मेरे ख्याल में मुझे एक शेर याद आता है, गर तो खाही के बाशी खुश नवीस, मी नवीसो मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस। अच्छा सर, उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो उर्दू को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेकर टीचिंग
के शुबा में आना चाहते हैं? हाँ, तो ये एक दिलचस्प इसका स्कोप है। आए, इससे आप दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं। तालिब इल्म है तो ये प्यासे हैं मेरे ख्याल में, इनके अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह को आप जो है इनकी रहनुमाई कर सकते हैं। ये बेहतरीन शोबा है, इससे आपका दिल आपका भी बहल जाता है। और फिर आप अगर मुस्बत लेक्चर देते हैं, मनफी से हट करके एक मुस्बत जिसमें अपना दीन है, दुनिया है, जिस तरह अपना मिलत है, इलाका है, इसकी भी इसमें टॉपिक और फ़िक्री जो है मिल जाता है मवाद। तो ये आएँ और तलबा की इस्लाह करें। तलबा जो हैं आपके मुंतज़िर हैं। इसके अलावा सिर्फ सबूब ये नहीं है कि जी आप यहाँ टीचिंग, तो आपको बेइंतहा जो है आजकल जो है अपना चैनल खुले हुए हैं, वहाँ उर्दू जो है इसकी मांग है। इसके अलावा अखबारात हैं, उर्दू अखबार, तो उनमें भी मांग है। तो आए, उर्दू जो है सीखें, उर्दू पढ़ें, उर्दू समझें। उर्दू हमारा सकाफ़ती वर्सा है, उर्दू हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है। हमें चाहिए कि हम इसको आगे जो है तलबा तक ले जाए। तो इसमें जो है आप पीछे न रहें, आप आगे आएँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ। बीएस इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे पढ़ाई जाती है, उसके हवाले से मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। ये आम तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बीएस में इस्लामियात पढ़ाई जाती है, ये 100 नंबर की होती है। तो 100 नंबर की इस्लामियात के अंदर मिड में कुछ तरतीब होती है और कुछ तरतीब उनकी फ़ाइनल के अंदर होती है। तो जो मिड के मार्क्स होते हैं आमतौर पर बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 20 नंबर का मिड है, बाज़ में 30 का मिड है और 20 नंबर के सेशनल हैं। तो मैं इतना कहूँगा इसके मुख्तलिफ चैप्टर हैं। तो उन चैप्टर के हवाले से एक तारुफ़ कुरान का चैप्टर है, हदीस का चैप्टर है, सीरत का चैप्टर है और इस्लाम का माशी माशरती निज़ाम, ये सारे चैप्टर हैं। तो अपना जो मुतल्लिका टीचर है उससे आप मशवरा कर लिया करें कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप उसको उस जो आपको रिकमेंडेड बुक्स हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर ने लिखी हुई हैं, उन रिकमेंडेड बुक्स को देख के, उसकी आउटलाइन को देख के आप उसकी तैयारी करें। तारुफ़ कुरान को अच्छी तरीके से देखें, सीरत के चैप्टर को अच्छे तरीके से देखें। आम तौर पर MCQ इसी के अंदर बन जाते हैं। और कुछ जो अहादीस मुबारका हैं, मतन हदीस है और मतन कुरान है, सूरतुल बकरा है, उसमें सूरतुल इमरान है और फिर इसी तरीके से अहादीस मुबारका हैं, उनके मतन को अच्छे तरीके से देखा जाए। क्योंकि मिड यहाँ तक आ जाता है और फाइनल के लिए लॉन्ग 3-4 बड़े मशहूर लॉन्ग है इस्लाम का, सियासी, मुआशी, माशरती निज़ाम, इसके ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आम तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आ जाता है। उसकी अच्छी हेडिंग्स बनाई जाए, कोशिश की जाए कि आपका सवाल बहुत अच्छे तरीके से हल किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि BS के तलबा अपने मुतल्लिका टीचर के साथ जब रिलेट होंगे तो उनके लिए ये आसानी भी होगी और वो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।